اور پھر میں نے اپنے ہاتھ سے ان پر گھر کا کام کرنا شروع کر دیا۔ میں آج آہستہ آہستہ اپنا کام کر رہا تھا، لیکن ناز کو میرا اس طرح کام کرنا پسند نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میرے ہاتھ بہت سخت تھے۔ جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں سمجھ گیا اور میں نے اپنی سپیڈ کام کرنے کی اور آہستہ کر دی۔ تھوڑی دیر اوپر سے کام کرنے کے بعد ناز نے اپنی شرٹ اوپر کی تو میں ایک دم ساخت ہو گیا۔ اس نے بلیک کلر کی پہنی تھی، جس میں سے اس کے باہر آنے کو بےتاب تھے۔ میں فوراً کسی چھوٹے بچے کی طرح ان پر جپٹ پڑا اور اپنے ہاتھوں سے کام کرنے لگا۔ اس کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ بولی، اف، آرام سے، میں کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟ تمہارے ہاتھ بہت سخت ہیں، اس طرح تو کوئی بھی تمہارے ساتھ راضی نہیں ہوگی۔ پیار سے کرو، لڑکی کو جتنا مزہ دو گے اتنی ہی تمہاری غلام بنے گی۔ اگر اس کو تکلیف دو گے تو وہ تم سے دور بھاگے گی۔ میں بولا، پہلی بار ہے اسی لیے شاید ایسا ہوا، آئندہ احتیاط کروں گا۔ وہ بولی، میں تمہاری ٹیچر ہوں، میں تم کو سکھانا چاہتی ہوں، اس لیے بار بار ٹوک رہی ہوں تاکہ تم سب سیکھ جاؤ اور اس کام میں ایکسپرٹ ہو جاؤ۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا کام شروع کر دیا، لیکن اب کی بار آرام سے اور پیار سے۔ اس نے کہا، ان سے کھیلو گے؟ میں بولا، جی۔ اس نے اپنے پیچھے ہاتھ لے جا کر اپنی بلیک کلر کی کھول دی۔ میں یہ چیز اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھیں حیران تھیں، میرے اندر ایک عجیب سا مزہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے کام کے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور ان کو پکڑ لیا اور اپنے گھر کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی عجیب عجیب آواز سن کر مجھے احساس ہوا کہ شاید اسے تکلیف ہو رہی ہے، تو میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ تو ناز بولی، ہاتھ پیچھے کیوں کیے؟ میں نے کہا، تم کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے جواب دیا، یہ تکلیف نہیں، یہی تو مزہ ہے۔ جب لڑکی انجوائے کرتی ہے تو وہ اپنے منہ سے ایسی ایسی عجیب عجیب آوازیں نکالتی ہے۔ دوستو، مجھے پتہ نہ تھا، کیونکہ نہ تو کبھی کسی کے ساتھ میچ کھیلا تھا، نہ ہی کسی کو ایسی حالت میں دیکھا تھا جیسا کہ میں اب اپنی ملازمہ ناز کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ سے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ کبھی میں ایک گھر پر کام کرتا تو کبھی دوسرے پر۔ میں اس کام میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ چھوٹو پر پوری طرح سے تیار تھا۔ میں نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ جب ناز نے اسے دیکھا تو دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، چھوٹے میاں بھی تیار ہیں؟ اس نے اپنے ہاتھ سے چھوٹے میاں کو پکڑ لیا اور میری طرف دیکھا۔ اب کی بار ہم دونوں خاموش تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا سارا خون ادھر ہی ہو۔ اس کے بعد ناز میری پینٹ کو نیچے کیا۔ اب چھوٹو اس کے سامنے تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے حیران ہو کر کہا، چھوٹے میاں اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ پھر بولی، ہاں، جس تیل سے تمہاری مالش ہوتی تھی اس نے اس کی نشوما کی تھی۔ جیسے اس نے اپنے ہاتھ کو آگے پیچھے کیا تو میں پاگل ہونے والا ہو گیا۔ یہ ایک عجیب سا مزہ تھا جو مجھے زندگی میں پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ اس نے کہا، یہ تو میرا برا حال کر دے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھے مالٹوں پر اپنے ہونٹوں سے کام کرنا بتایا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر کا کام کر رہے تھے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اس نے کہا، میں تھک گئی ہوں، بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں اپنے قدرتی لباس میں آ چکا تھا۔ میں نے دوبارہ سے مالٹوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں اپنے گھر کا کام کر رہا تھا، اس کی عجیب عجیب آواز میرے پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ حویلی میں کمرے بہت سوچ سمجھ کر بنائے گئے تھے۔ کمرے سے آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ سارے کمرے ساؤنڈ پروف تھے اور یہ بات ناز کو بھی پتہ تھی۔ اس وجہ سے وہ عجیب عجیب آوازیں اونچی نکال رہی تھی کہ اسے پتہ تھا کہ میری آواز کمرے سے باہر نہیں جائے گی۔ اگر کمرے سے باہر آواز جاتی تو میری تینوں بہنوں، میری چھوٹی ماں اور میری اپنی امی کو پتہ چل جاتا
کہ ان کا سردار بیٹا ان کی ہیڈ ملازمہ کا کام کر رہا ہے، لیکن مجھے اب کسی کا ڈر نہیں تھا کیونکہ میں سردار بن چکا تھا، اور مجھے یقین ہے یہ بات میری چھوٹی امی اور میری اپنی امی کو بھی پتہ ہوگی کہ ان کا بیٹا آج رات پہلی دفعہ کام کر رہا ہے، اور ابو نے امی کو بتا کر ہی نہ سکوں کہ میرے کمرے میں بھیجا ہوگا، کیونکہ ابو میری دونوں امیوں کو بتائے بھلا کوئی بھی کام نہیں کرتے، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ ناز میرے ابو سے بھی اپنے گھر کا کام کروا چکی ہوگی۔ ہمارے گاؤں کی ایک اور روایت ہے کہ ہر عورت طاقتور مرد کو پسند کرتی۔ اچانک ناز کی عجیب عجیب آوازیں اور تیز ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد وہ پرسکون ہوتی گئی۔ اس نے مجھے کہا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں اپنے گھر کا کام کر کے فری ہو چکی ہوں۔ میں نے اسے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا سب سمجھ جاؤ گے اور سیکھ جاؤ گے۔ جیسے تم لڑکے کے گھر کا کام کر کے فری ہوتے ہو ویسے ہی ہم ہوتی ہیں، جس سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی گھر کا کام کر کے فارغ نہ ہو تو کیسا سکون؟ اس سکون کے لیے تو دنیا مرتی ہے۔ اب میرے چھوٹے کو بھی تکلیف ہونا شروع ہو چکی تھی۔ میں نے دل میں اس کو بتایا تو بولی اب میں اس کا بھی علاج کرتی ہوں۔